رسول اللہ کے علم کو تشبیہ دے رہا ہے بچوں کے علم سے، رسول اللہ کے علم کو تشبیہ دے رہا ہے پاگلوں کے علم سے، رسول اللہ کے علم کو تشبیہ دے رہا ہے کتے اور بلی کے علم سے۔ کیا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح کھلی ہوئی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور ذرا اور آگے بڑھیں آپ۔ میں ایک چیز آپ حضرات سے بتاؤں، آپ نے ایک کتاب کا نام ہوگا، آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا جس کا نام ہے الشہاب الثاقب۔ یہ حسین احمد مدنی شارح بخاری کا جملہ حضور ذرا نوٹ عرض کروں گا۔ شارح بخاری ہمارے فرماتے تھے کہ پیدا ہوا اجودھیا میں، یہ حسین احمد مدنی کہاں پیدا ہوا؟ اجودھیا کے قریب ٹانڈا میں پیدا ہوا۔ ٹانڈا یہ اجودھیا کے قریب ہے نا یار، تو پیدا ہوا اجودھیا کے قریب، پیدا ہوا اجودھیا کے قریب، ٹانڈا واٹا نہیں لگاؤں گا، پیدا ہوا کہاں؟ اجودھیا کے قریب، مرا وہاں جہاں دیوبند ہے، مرا وہاں جہاں دیوبند ہے، اور ہو گیا مدنی۔ اور حضرت یہ مدنی ہونا حضرت فضیلت ہے اس وقت جبکہ آدمی مومن ہو، مکی ہونا فضیلت ہے اس وقت جبکہ آدمی مومن ہو، ورنہ ابو جہل سے بڑھ کر کے کون مکی ہوگا، ابو لہب سے بڑھ کر کے کون عربی ہوگا۔ لیکن یہ مکی ہونا، مدنی ہونا، کوئی فضیلت کی چیز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ میں کیا عرض کرنا چاہتا تھا؟ حسین احمد مدنی، یہ جس کو شیخ الاسلام یہ لوگ کہتے ہیں الشہاب الثاقب لکھتا ہے، یہ کتنا دردناک سانحہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان دیوبندی مولویوں کے کفر کو ظاہر کیا تو اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مولانا احمد رضا نے گالی دیا، حالانکہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا ہے جو سوکھیانہ پن ہو جس کے اندر، بازاری پن ہو جس کے اندر، جو حکم شرع ہے حکم شرع کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ لیکن آپ سے میں بالکل گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کے برخلاف الشہاب الثاقب پڑھ کے دیکھیے۔ الشہاب الثاقب کے اندر 640 گالیاں اعلیٰ حضرت کو دیا۔ کتنی گالیاں؟ 640 گالیاں اعلیٰ حضرت کو صرف اپنی ایک کتاب کے اندر حسین احمد مدنی صاحب نے دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو کیا کیا نہیں کہا ہے، دجال کہا، ملعون کہا، مجدد الدلالہ کہا، جتنی گالی ممکن ہو سکتی تھی جو ان کو وراثت کے اندر ملی تھی، جو گالی پورے جو ہے وراثت کے اندر جو کچھ ملا تھا سب انڈیل دیا ہے اپنی کتاب الشہاب الثاقب کے اندر بتا رہا۔ لیکن یہ ذرا میں الگ ہو گیا تھا موضوع سے، ذرا سا موضوع پر آئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں الشہاب الثاقب کے اندر حسین احمد مدنی جو ان کے شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے پورا زور لگایا ہے اعلیٰ حضرت نے جو تکفیر کیا ہے اس کی صفائی دینے کے واسطے۔ اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی صفائی دینے کے واسطے ان کے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے پوری طاقت لگا دیا ہے صفائی دینے کے لیے، اور لے دے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ جو عبارت ہے اس عبارت کے اندر لفظ ایسا ہے۔ کیا ہے لفظ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ لفظ ایسا۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ ایسا تو ہے، اتنا تو نہیں ہے۔ اگر اتنا ہوتا تو اس میں توہین ہوتی رسول اللہ کی، لیکن لفظ ایسا ہے لہذا توہین نہیں ہوگی۔ مسکرا نہیں، سنجیدگی سے بیٹے سمجھو کیا بول اس میں کہتا ہے الشہاب الثاقب کے اندر وہ کیا بول رہے ہیں کہ لفظ ایسا ہے، ایسا علم غیب تو زید و عمر بکر
ہر سبی و مجنون، جمی حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ ایسا ہے جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس لیے توہین ہوتی، اس لیے رسول اللہ کی تحقیر ہوتی، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جتنا علم کتے کو ہے، بلی کو ہے، خنزیر کو ہے، سبی کو ہے، زید و عمرو بکر کو ہے، اتنا ہی علم رسول اللہ کو دیا گیا ہے تو اس میں توہین ہوتی، لیکن جب اتنا نہیں ہے، ایسا ہے، تو اس میں کوئی توہین نہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ تشبیہ کے لیے مانا ہے۔ تو گویا کہ حسین احمد مدنی نے لفظ ایسا کو کس کے لیے مانا ہے جی؟ تشبیہ کے لیے مانا۔ یہ الشہاب الثاقب کے اندر یہ انہوں نے کہا، اور مرتضی حسین دربھنگی کی دربھنگی کی کون بھنگی، وہ تم لوگ متعین کرنا۔ یہ ناظم شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند، انہوں نے بھی اشرف علی تھانوی کی حمایت میں اور اس عبارت کو صحیح کرنے کے لیے پوری کتاب لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ دکھایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی تو اس کے اندر کیا بول رہے ہیں؟ ایسا علم غیب، تو لفظ ایسا استعمال کیا ہے، اور لفظ ایسا اگر تشبیہ کے لیے ہو تو توہین ہوگی، لیکن اگر اتنا کے معنی میں ہو، اس قدر کے معنی میں ہو تو کوئی توہین نہیں ہوگی۔ ہنسو نہیں بیٹا، ہنسو نہیں، ہنسو نہیں۔ اگر لفظ ایسا کس کے لیے ہو، اگر تشبیہ کے لیے ہو تو کیا ہے؟ توہین ہوگی، اور اگر اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہو تو توہین نہیں ہوگی۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آدمی کا۔ میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہے ایسا کو تشبیہ کے لیے مانو تو رسول اللہ کی توہین ہے، کھلی ہوئی توہین، اور لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر کے مانو، اس قدر کے معنی میں مانو تو بھی توہین۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے رسول اللہ کو ایسے ہی علم تھا جیسے پاگلوں، چوپایوں، کتوں کو، خنزیر، بلی کو حاصل ہے، ایسے ہی علم رسول اللہ کو تھا، تو اس میں گویا کہ اس نے ان رذیل چیزوں کے ساتھ رسول اللہ کے علم پاک کو تشبیہ دیا، کیا اس میں توہین نہیں ہے؟ کیا اس کو توہین سمجھنے کے لیے کسی علم اور استدلال کی ضرورت ہے؟ بھائی اگر یہ کہا جائے کہ اشرف علی تھانوی کا منہ کتے جیسا ہے، ایسا ہی ہے جیسا کتا کا منہ ہے، تو لفظ ایسا یہ تشبیہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو لفظ ایسا اگر تشبیہ کے لیے ہے، اگر تمہاری اس میں توہین ہے تو رسول اللہ کی توہین کیوں نہ ہو؟ وہ رسول، خدا کی قسم، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، وہ رسول جن کے علم کو ہم اور آپ کا کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مرسل رسول اللہ کے علم پاک کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا میں جملہ بول رہا ہوں؟ کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مرسل، اللہ تعالیٰ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آخری پیدائش سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک، اور قیامت کے قائم ہونے کے بعد جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک، سارے علوم اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ جس کو اتنا وافر علم رب العالمین نے عطا فرمایا ہو، ان کے علم پاک کو کوئی بلی، کتے، خنزیر کے علم کے ساتھ تشبیہ دے تو کیا رسول اللہ کی توہین نہیں؟ ارے قرآن تو فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اور علم القرآن کے تحت اٹھا کے دیکھو، علم القرآن اے علم ما کان وما یکون، رحمان ہی ہے وہ جس نے رسول اللہ کو قرآن سکھلایا، اور علم ما کان وما یکون،
جو کچھ حضرت آدم کی آفرینت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک جو کچھ تھا سارا علم اللہ رب العزت نے رسول کریم کو عطا فرمایا۔ اور حضرت یہ معاذ اللہ یہ کتے بلی خنزیر کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ ارے ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ جملہ مخلوقات کو جو علم ملا رسول اللہ کے علم کے مقابل میں وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے جو نسبت ہے۔ عرض کیا کرنا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا، میں جملہ یہ بول رہا تھا، گفتگو الگ ہو جائے گی۔ لفظ ایسا کو مرتضی حسین دربنگی نے کس کے معنی میں مانا جی؟ بولو۔ اتنا اور اس قدر کے معنی میں مانا، اور اس نے کہا اگر ایسا تشبیہ کے لیے ہو تو کفر ہوگا، تو رسول اللہ کی توہین ہوگی۔ اور آپ کے حسین احمد مدنی نے کہا کہ ایسا تشبیہ کے لیے ہے، اگر اتنا اور اس قدر کے معنی میں ہو تو توہین ہوگی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے مانو تو رسول اللہ کے علم عرفہ و اعلیٰ کو ایسی خسیس اور گھٹیا چیزوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس میں رسول اللہ کی کھلی ہوئی توہین۔ اور اگر ایسا کو تشبیہ کے لیے نہ مانو بلکہ اتنا اور اس قدر کے معنی میں مانو تو کمیت کا بیان ہوگا، تو معنی یہ ہوگا رسول اللہ کو اتنا ہی علم دیا گیا معاذ اللہ جتنا بچے کو دیا گیا، پاگل کو دیا گیا، کتے کو دیا گیا، خنزیر کو دیا گیا، تو اس میں بھی رسول اللہ کی کھلی ہوئی توہین۔ اور رسول اللہ کے بال شریف کو اگر کوئی تحقیر کی نیت سے بلوا کہے تو وہ کافر ہے، اور جس ظالم نے رسول اللہ کی ایسی شدید توہین کیا ہو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اشرف علی تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تو اعلیٰ حضرت نہیں فسادی ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت کو فسادی کہنے والے خود فسادی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک عالم ربانی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو پورا کیا۔ دوسری دیکھو دوستوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میں کہہ سکوں گا نہ تم سن سکو گے، گھبرانا نہیں، جلدی میں بھی بھاگ جاؤں گا، تم لوگ بھی ابھی فرصت پا جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت دوسری بیگم صاحب بلند آواز سے سنو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز بچوں، آپ ذہن میں اس چیز کو نوٹ کر لو کہ ہرگز ہمارا جھگڑا ان دیوبندیوں سے میلاد فاتح کا جھگڑا نہیں، تیجا 10واں 40ویں کا جھگڑا نہیں۔ پوری زندگی کوئی شخص میلاد نہ پڑھے، میلاد میں نہ شریک ہو، تیجا نہ کرے، بتاؤ تیجا کون کرے گا؟ جو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوگا۔ اور یہاں تمہارے یہاں تو معاملہ ہے مر گئے مردود جن کے گھر فاتحہ نہ درود، تو تمہیں یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تم سمجھتے ہو کہ سیدھے یہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، اب ہم کچھ بھی پہنچائیں گے تو پہنچے گا نہیں۔ بھائی اس کو نہ پہنچے گا جو پہنچنے کا اہل ہو، بول یار، اس کو نہ پہنچے گا جو پہنچنے کا اہل ہو۔ اور تمہارے حضرت جی لوگ جو جاتے ہیں وہ پہنچنے کے اہل ہی نہیں، بول یار، پہنچنے کے اہل ہی نہیں ہے، ان کو کیا پہنچے گا اور تم کیا پہنچاؤ گے؟ تم زندگی بھر کچھ کرتے رہو تو کچھ نہیں پہنچنے والا ہے۔ دیکھو میرے عزیز بچوں، یہ بھی ایک بہت عجیب و غریب سان ہے کہ عام طور سے لوگ اس کو یہ کہہ کر کے اڑا دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے، یہ فروعی جھگڑے۔ اگر سچائی یہ ہے کہ ہمارا اختلاف جو دیوبندیوں سے ہے نہ فرعی معاملے میں ہے، نہ تیجا فاتحہ کے معاملے میں ہے، نہ میلاد و قیام کے معاملے میں ہے، کوئی شخص پوری زندگی قیام نہ کرے، میلاد نہ پڑھے، اس کے سنیت پر کوئی